الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس فما صدق علیہ جے یسمى ذات الموضوع و مفہوم جے یسمى وصف الموضوع و عنوانہ لأنہ یعرف به ذات جے الذی هو المحکوم علیہ حقیقتاً کما یعرف الکتاب بعنوانہ والعنوان قد یکون عین الذات کقولنا کل انسان حیوان الی آخرہ۔ فما صدق علیہ جے یسمى ذات الموضوع، رابطہ۔ ما سبق میں واضح کیا گیا کہ ہمارا قول کلو جیب ہے، جو کلو موضوع محمول کی جگہ پر ہے، جو کلو انسان حیوان کی جگہ پر ہے، مثال کے طور پر۔ تو ما سبق میں یہ کہا گیا کہ ہمارے قول کلو جیب ہے میں جے سے مراد ہے ما صدق علیہ جے یعنی افراد جے، اور بے سے مراد ہے مفہوم بے۔ یہ بات ما سبق میں واضح کی گئی۔ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ دیکھ چکے ہیں کہ جانب موضوع میں ایک تو جے کی ذات ہے، بلفظ دیگر موضوع کی ذات ہے، اور دوسرے موضوع کا مفہوم ہے، تو جاننا چاہیے کہ ما صدق علیہ جے، ما صدق علیہ الموضوع کو ذات موضوع کہا جاتا ہے، اور اس ذات موضوع کی جس مفہوم سے تعبیر کی جاتی ہے اسے مفہوم موضوع، وصف موضوع، عنوان موضوع کہا جاتا ہے۔ عنوان تو دو چیز ہوئی، ایک ما صدق علیہ جے یعنی ذات موضوع، مثال کے طور پہ کلو انسان حیوان، ایک انسان کی ذات ہے، یعنی جس پر انسان صادق ہے، وہ زید عمر بکر ہے، تو اسے ذات موضوع کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ذات موضوع۔ ذات موضوع کا مطلب وہ ذات جو حقیقت میں موضوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوانیت کا حکم در حقیقت زید عمر بکر پر ہے، انسان کی طبیعت پر نہیں ہے، تو حقیقت میں وہی زید عمر بکر اس جگہ موضوع ہے، تو اسے ذات موضوع کہتے ہیں، اس لیے کہ موضوع حقیقی وہی ہے، اس لیے اسے ذات موضوع کہا جاتا ہے۔ تو ما صدق علیہ جے کو ذات موضوع اس لیے کہا جاتا کہ حقیقت میں وہی موضوع ہے، کیونکہ حقیقت میں حکم اسی پر ہے۔ تو ما صدق علیہ جے کو ذات موضوع کہا جاتا ہے، اسی کو ذات
جے بھی بولا جاتا ہے۔ اور مفہوم موضوع، مفہوم جے کو عنوان موضوع، وصف موضوع بھی کہا جاتا ہے۔ عنوان کے معنی پتہ کے ہے، اس لیے کہ اس سے ذات موضوع کا پتہ ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ عنوان سے مکتوب کا پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مفہوم جو ہے مفہوم موضوع کو عنوان موضوع کہا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیے، فما صدق علیہ جے، ما صدق علیہ جے کو، ما صدق علیہ الموضوع کو ذات موضوع، ذات جے کہا جاتا ہے۔ اور مفہوم جے، مفہوم موضوع کو وصف موضوع اور عنوان موضوع کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ان وصف موضوع اور عنوان موضوع رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وصف موضوع، عنوان موضوع کے ذریعے سے جے کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، جو حقیقت میں محکوم علیہ ہے، جس طریقے سے کہ مکتوب کی اس کے عنوان سے معرفت ہوتی ہے۔ آگے کی گفتگو۔ اب عنوان موضوع اور ذات موضوع سمجھ چکے آپ کہ ہمارے قول کل انسان حیوان میں مفہوم انسان یہ عنوان موضوع ہے، اور ذات انسان زید، عمرو، بکر، ما صدق علیہ الانسان یعنی زید، عمرو، بکر ذات موضوع ہے۔ اب یہ عنوان موضوع اور ذات موضوع، عنوان موضوع اور ذات موضوع میں کیا رشتہ ہے؟ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ عنوان موضوع ذات موضوع کا کبھی عین ہوتا ہے۔ عنوان، مفہوم، وصف موضوع عین ذات موضوع کا عین ہوتا ہے کبھی، اور کبھی یہ وصف موضوع ذات موضوع کا جز ہوتا ہے، اور کبھی خارج ہوتا ہے۔ اب تین باتیں ہیں: وصف موضوع کا عین ذات ہونا، جزو ذات ہونا، خارج ذات ہونا۔ تو ایسا ہونا اور پھر ایسا کس صورت میں ہونا، یہ دو بات۔ تو عنوان موضوع ذات موضوع کا کبھی عین ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہمارا یہ قول کل انسان حیوان، یہاں عنوان موضوع، وصف موضوع انسان ہے۔ انسان کا مفہوم، انسان کی ماہیت آپ کو پتہ ہے، وہ حیوان ناطق ہے۔ اس کی ماہیت حیوان ناطق، حقیقت حیوان ناطق۔ تو انسان کا مفہوم، ادھر انسان کی ذات زید، عمرو، بکر، اس جگہ وصف موضوع ذات موضوع کا عین ہے۔ کیوں؟ زید، عمرو، بکر کی حقیقت حیوان ناطق، اور انسان اس حقیقت کا عین ہے، انسان اس حقیقت کا عین ہے۔ تو پتہ چلا وصف موضوع ذات موضوع کا کبھی عین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب سوال یہ کہ وصف موضوع ذات موضوع کا عین کب ہوگا؟ تو وصف موضوع اگر نہ ہے تو ایسی صورت میں وصف موضوع ذات موضوع کا عین ہوگا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وصف موضوع ذات موضوع کا کبھی
عین ہوتا یہ اس وقت ہوگا جب کہ وصف موضوع نہ ہو۔ اسی طریقے سے وصف موضوع کبھی ذات کا یعنی ذات موضوع کا جز ہوا کرتا۔ جز کب ہوگا؟ جب وصف موضوع جنس ہو۔ جیسے کلو حیوان حساس، کلو حیوان جسم، تو یہاں جو جسم ہونے کا حکم لگ رہا وہ حیوان کی ذات پر یعنی زید امر بکر پر۔ تو ذات موضوع زید امر بکر اور عنوان موضوع ہے حیوان۔ دیکھیے یہ حیوان جو عنوان موضوع ہے، وصف موضوع ہے، یہ جز ہے ذات موضوع کا۔ کیوں؟ زید امر بکر کی حقیقت ہے حیوان ناطق، زید امر بکر کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور یہ حیوان ناطق کا جز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وصف موضوع کبھی ذات موضوع کا جز ہوتا، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ وصف موضوع عنوان موضوع جنس ہو۔ اسی طریقے سے کبھی عنوان موضوع ذات سے خارج ہوا کرتا۔ یہ کس وقت ہوگا؟ جب کہ عنوان موضوع خاصہ یا عرض عام ہو، مثلا کلو ضاحک یا کلو ماشی قضا۔ تو قضائیت کا حکم لگ رہا ہے ذات ضاحک ذات ماشی پر، اور وہ زید امر بکر ہیں، تو ذات موضوع زید امر بکر ہے اور عنوان موضوع ضاحک یا ماشی ہے۔ دیکھ لیجئے ضحک اور مش اس کی حقیقت سے خارج ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ عنوان موضوع ذات موضوع کا کبھی عین، کبھی جز، کبھی خارج ہوتا ہے۔ اور کب ہوتا یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر عنوان موضوع نہ ہے تو عنوان موضوع ذات موضوع کا عین ہوگا، اور اگر جنس ہے تو عنوان موضوع ذات موضوع کا جز ہوگا، اور اگر خاصہ یا عرض عام ہے تو عنوان موضوع ذات موضوع سے خارج ہوگا۔ اس کو شارح بیان کرتے ہیں، والعنوان قد یکون عین الذات، اور عنوان موضوع کبھی ذات موضوع کا عین ہوتا ہے، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، کیونکہ انسان کی حقیقت زید، امر، بکر وغیرہ افراد انسان کی ماہیت کے عین ہے، میں بیان کر چکا ہوں۔ اور کبھی اس کا جز ہوتا ہے، عنوان موضوع ذات موضوع کا جز ہوتا، جیسے ہمارا قول کل حیوان حساس، کیونکہ یہاں بھی حکم زید، امر وغیرہ افراد پر ہے، حیوان کے افراد پر ہے، اور حقیقت حیوان اس کا جز ہے۔ وقد یکون خارجا عنہا، اور کبھی عنوان موضوع ذات موضوع سے خارج ہوا کرتا ہے، جیسے ہمارا قول کل ماشن حیوان، کیونکہ حکم یہاں بھی حیوانیت کا جو لگ رہا ہے، ماشی کی ذات، ماشی کے مصداق، ماشی کے افراد یعنی زید، امر وغیرہ پر، اور ماشی کا مفہوم اس کی ماہیت سے خارج ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ عنوانی موضوع ذات موضوع کا کبھی عین ہوتا، کبھی جز ہوتا، کبھی خارج ہوتا ہے۔ عین کب ہوگا؟ جب عنوانی موضوع نہ ہو۔ جز کب ہوگا؟ جب کہ عنوانی موضوع جنس ہو۔ خارج کب ہوگا؟ جب عنوانی موضوع کیا ہو؟ خاصہ ہو یا عرض عام ہو۔ فمحصل مفہوم القضیہ یرجع الی عقدین، عقد الوضع و عقد الحمل۔ تو ہمارا قول کلو جیب ہے، ایک قضیہ ہے، اور یہ بات واضح ہو چکی کہ جے سے مراد ذات جے ہے،
اور بے سے مراد بے کا مفہوم ہے، تو اس کی جگہ کل جے بے کی جگہ ہم ایک دوسری مثال رکھ لیتے ہیں بات کی توضیح کے لیے، کل انسان حیوان۔ تو ایک انسان کی ذات ہے زید عمرو بکر، اور ایک انسان کا مفہوم ہے، اس کی ماہیت ہے یہ۔ تو کل انسان حیوان میں یہ جو ایک قضیہ ہے، اس قضیے میں آپ دیکھیے کہ حکم زید عمرو بکر پر ہے حیوانیت کا، مگر جب آپ غور کریں گے تو ہمارے اس جملے میں، اس قضیہ میں کیا ہے؟ اس قضیے میں زید عمرو بکر جو حقیقت میں محکوم علیہ ہے، اس کے لیے دو صفت ثابت مانی جا رہی ہے، ایک صفت انسانیت، ایک صفت حیوانیت، یعنی زید عمرو بکر دو صفتوں سے متصف ہے، ایک وصف موضوع سے، ایک وصف محمول سے، ایک وصف محمول سے۔ تو کل انسان حیوان میں جب ایسی بات ہے تو گویا کہ اس کی تعبیر یوں کی جا سکتی ہے کہ چونکہ حکم زید عمرو بکر پر ہے تو زید و بکر و خالد الانسان حیوان۔ تو زید عمرو بکر کے لیے ایک صفت انسانیت ثابت مانی جا رہی ہے اور ایک صفت حیوانیت ثابت مانی جا رہی ہے، یعنی زید عمرو بکر دونوں صفتوں سے متصف ہے۔ تو یہاں زید عمرو بکر کا صفت انسان وصف موضوع سے ایک اتصاف ہے اور ایک صفت حیوان وصف محمول سے اتصاف ہے۔ تو قضیہ کا ماحصل یہی دو اتصاف ہے، یعنی ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف اور ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف۔ ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، اس کا نام ہم عقد وضع رکھتے ہیں۔ ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف، اس کا نام ہم عقد حمل رکھتے ہیں۔ تو اب یہ اتصاف، ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف اور ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف، ان دونوں ترکیب میں اگر نظر کرتے ہیں تو ایک ترکیب تقییدی ہے، ایک ترکیب خبری ہے۔ گویا کہ اس کا معنی ہوا زید الانسان و حیوان، تو انسان یہ قید ہو گئی زید کے لیے، گویا کہ موصوف صفت ترکیب تقییدی ہوئی، اور یہی عقد وضع ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، یہی عقد وضع ہے۔ تو عقد وضع کیا ہو گئی؟ ترکیب تقییدی۔ اور زید الانسان حیوان، زید حیوان ہے، زید حیوان ہے، یہ ترکیب خبری ہے۔ تو قضیہ کے مفہوم کا ماحصل دو عقد ہے، ایک عقد وضع، ایک عقد حمل، یعنی ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے اور ذات موضوع وصف محمول سے متصف ہے، ایک اتصاف ترکیب تقییدی ہے اور ایک ترکیب خبری ہے۔ فمحصل مفہوم القضیہ، تو قضیہ کے مفہوم کا ماحصل دو عقد کی طرف پلٹتا ہے، ایک عقد وضع ہے، اور عقد وضع کس چیز کا نام ہے؟ ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، اور دوسرا عقد حمل ہے، اور عقد حمل کس چیز کا نام ہے؟ ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف۔ والاول، اور اول یعنی عقد وضع ترکیب تقییدی ہے، جو میں دکھلا چکا ہوں، ترکیب تقییدی ہے، اور دوم ترکیب خبری ہے۔ وہاں ہونا ثلاثۃ اشیاء، یہاں یعنی محصورات کی بحث میں اسی میں ہم ہیں، تین چیزیں ہیں، ایک ذات موضوع، دوسرے وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق، اور تیسرے وصف محمول کا ذات موضوع پر صدق۔ یہ تین چیزیں ہیں محصورات، ایک ذات موضوع،
دوسرے وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق، تیسرے وصف محمول کا ذات موضوع پر صدق سے دیکھ چکے، مثلا کل انسان حیوان، یہ محصورہ ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ تو یہاں پر تین چیز، ایک انسان کی ذات یعنی زید امر بکر، دوسرے مفہوم موضوع یعنی انسان کا ذات پر صادق آنا، یعنی انسان کا زید امر بکر پر صادق آنا، یہ دوسری چیز ہوئی وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق۔ تیسری چیز وصف محمول یعنی مفہوم حیوان کا ذات موضوع زید امر بکر پر صادق ہونا۔ تو محصورات میں یہ تین چیزیں ہیں، ایک ذات موضوع، دوسرے وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق، اور تیسرے وصف محمول کا ذات موضوع پر صدق کہتے ہیں۔ فہا ہونا ثلاثت اشیاء، تو یہاں پر تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ذات موضوع، نمبر دو وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق، نمبر تین وصف محمول کا ذات موضوع پر صدق۔ تو محصورات میں یہ تین چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں پر شارح گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ لیا، آپ کو سمجھ میں آیا کہ محصورہ میں تین چیز ہے، ایک ذات موضوع، دوسرے وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر، تیسرے وصف محمول کا صدق ذات موضوع پر۔ تو اب یہ ذات موضوع سے کیا مراد ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا وصف محمول ذات موضوع پر صادق آتا ہے، وصف موضوع ذات موضوع پر صادق آتا ہے، وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق۔ تو یہ صدق کس اعتبار سے معتبر ہے؟ نفس الامر میں امکان کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے۔ دو بات ہو گئی جو کریں گے تفصیل سے، اور اس کی تفصیل آ رہی، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تیسرے وصف محمول کا صدق ذات موضوع پر، وصف محمول کا صدق ذات موضوع پر یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ بالضرورت ہوتا ہے، بالدوام ہوتا ہے، بالامکان ہوتا ہے، بالفعل ہوتا۔ تو اس پر گفتگو کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے تو یہاں تین چیزوں پر گفتگو ہوگی، ایک تو ذات موضوع سے کیا مراد ہے، دوسرے وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر نفس الامر میں کس طریقے سے ہے، بالامکان ہے یا بالفعل ہے، یہ گفتگو آئے گی، تیسرے وصف محمول کا صدق ذات موضوع پر کس طریقے سے ہے، بالضرورت ہے، بالدوام ہے، بالفعل ہے، بالامکان ہے۔ یہ تینوں گفتگو مسلسل آنا چاہتی ہے۔ تو محصورات کی بحث میں یہ تین چیزیں ہیں، تینوں پر گفتگو تفصیل سے شارح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی محصورات کی بحث میں تین چیزیں ہیں، نمبر ایک ذات موضوع، نمبر دو وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق، نمبر تین وصف محمول کا ذات موضوع پر صدق۔ اما ذات الموضوع، ہاں ذات موضوع سے مراد کیا؟ سوال، ذات موضوع سے موضوع کے افراد مطلقاً مراد ہیں یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ مطلقاً موضوع کے افراد حقیقیہ ہوں یا اعتباریہ ہیں ذات موضوع سے، وہ مراد ہے یا یہاں پہ کچھ تفصیل ہے؟ تو ذات موضوع یہ تو موضوع کے افراد ہیں، افراد مطلقاً یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ کبھی، اور ذات موضوع سے مراد کبھی افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ۔ تفصیل وہ یہ ہے کہ دیکھو، مفہوم موضوع وصف موضوع کیا ہے؟ اگر وصف موضوع نہ ہو یا اس کے مساوی فصل اور خاصہ ہو تو ایسی صورت میں ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ۔ مثلا ہمارا یہ قول کل انسان حیوان، کل ناطق حیوان، کل ضاحک حیوان، ان تینوں میں عنوان موضوع اور وصف موضوع کیا ہے؟ نوع ہے، فصل ہے، خاصہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ عنوان موضوع اگر نوع ہو یا فصل ہو یا خاصہ ہو تو ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ ہیں، افراد شخصیہ ہیں۔
تو یہاں پر جو حکم لگ رہا ہے حیوانیت کا وہ انسان کے افراد شخصیہ یعنی زید، عمر، بکر پر۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ ہیں اس وقت جب کہ وصف موضوع عنوانی موضوع نو ہو یا فصل ہو یا خاصہ ہو، جیسے کہ مثال کی روشنی میں دیکھا۔ اور ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ، یعنی جب حکم ہوگا اس کے اوپر تو حکم افراد شخصیہ اور نوعیہ پر ایک ساتھ ہوگا۔ یہ کب ذات موضوع سے افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ کب ہوں گے؟ اس وقت جب کہ عنوان موضوع، وصف موضوع جنس ہو یا عرض عام ہو۔ جیسے ہمارا قول کل حیوان حساس، جیسے ہمارا قول کل ماشی حساس۔ تو یہاں پر چونکہ عنوان موضوع حیوان اور ماشی ہے، جس میں سے ایک جنس ہے اور ایک عرض عام ہے، اور عنوان موضوع جنس یا عرض عام ہو تو ذات موضوع سے افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ تو ذات موضوع سے افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ، تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکم یہاں پر لگ رہا، مثلا حساس ہونے کا حکم لگ رہا، تو یہ حکم صرف افراد شخصیہ پر نہیں ہے، یہ حکم صرف افراد شخصیہ پر محدود نہیں ہے، بلکہ افراد شخصیہ پر بھی ہے اور تبع نوعیہ پر بھی ہے، یعنی زید، عمر، بکر پر بھی ہے اور طبیعت انسان، طبیعت فرس، طبیعت حمار اس پر بھی ہے۔ تو بات واضح ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ ذات موضوع سے کیا مراد ہے؟ آیا افراد شخصیہ یا افراد طبعیہ، یا یہ کہ شخصیہ اور طبعیہ ایک ساتھ؟ یہ سوال تھا۔ جواب میں کہا گیا کہ ذات موضوع سے مراد کبھی افراد شخصیہ اور کبھی افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ۔ اور افراد شخصیہ کب ہوں گے؟ جب کہ عنوان موضوع نو ہو یا فصل ہو یا خاصہ، تو اس وقت ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ، اور افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ ذات موضوع سے مراد ہے اس وقت جب کہ عنوان موضوع، وصف موضوع جنس یا عرض عام ہو۔ یہ تو آپ نے سماعت فرمایا۔ تو ابھی لاسٹ میں ہم نے کہا ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ بھی ہوا کرتے ہیں، مگر شارح کہتے ہیں کہ ایسا تو مناطقہ بولتے ہیں، مگر ان میں کچھ افاضل ہیں جنہوں نے کہا ذات موضوع سے مراد مطلقاً افراد شخصیہ ہیں، وصف موضوع چاہے جو بھی ہو، جنس ہو، عرض عام ہو، یا نو ہو، یا فصل ہو، یا خاصہ ہو، ذات موضوع سے افراد شخصیہ مراد ہیں۔ شارح کہتے ہیں جنہوں نے ایسا کہا یہ تحقیق، ان کی یہ بولی تحقیقی بولی ہے، یہ تحقیق سے قریب ہے۔ کیونکہ حکم افراد پر لگتا، حکم افراد پر، اور جہاں تک تبع نوعیہ کی بات ہے تو مستقلاً اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے خارج میں۔ یہاں حکم افراد خارجیہ پر ہے اور تبع نوعیہ کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، بالاستقلال بذات ہی کوئی وجود ہے ہی نہیں، تو ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ ہی رہے۔ ہاں، بذات ہی تو تبع نوعیہ کا، براہ راست تو تبع نوعیہ کا خارج میں وجود نہیں۔ اب اگر ان کا وجود ہے بھی تو وہ افراد شخصیہ کے ضمن میں وجود ہے، تو حکم تو افراد شخصیہ ہی پر ہوا۔ اس لیے جنہوں نے یہ کہا کہ ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ مطلقاً ہیں، ان کی یہ بات تحقیق سے قریب تر ہے، ایسا شارح بولتے ہیں۔ اب شارح کی زبانی سماعت فرمائیں۔ اما ذات الموضوع فلیس المراد بہ افراد جا مطلقاً، لیکن ذات موضوع سے مطلقاً جا کے افراد مراد نہیں ہیں، بلکہ افراد شخصیہ ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ ہیں اس وقت جب کہ جے نو ہو یا نو کے مساوی، یعنی فصل اور خاصہ ہو۔
اسی طریقے سے افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ ذات موضوع سے مراد ہیں اس وقت جب کہ جنس ہو یا جنس کے مساوی عرض عام ہو۔ تو جب ہم کل انسان یا کل ناطق یا کل ذاہق کذا کہیں تو یہاں تو حکم زید امر بکر وغیرہ اس کے افراد شخصیہ پر ہے، اور جب ہم کل حیوان کل ماشن کذا کہیں تو یہاں بھی حکم زید امر وغیرہ حیوان کے اشخاص پر ہے، اور طبع نوعیہ یعنی طبیعت انسان، طبیعت فرس وغیرہ پر بھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ مناطقہ سے سنیں گے کہتے ہوئے کہ بعض کلیات کا حمل بعض پر نوع اور اس کے افراد پر ہوتا ہے، گفتگو کر چکا ہوں۔ شارح کہتے ہیں وَمِنَ الْأَلْفَاظِ مَنْ كَسَرَ الْحُكْمَ مُطْلَقًا عَلَى الْأَفْرَادِ الشَّخْصِيَّةِ، اور کچھ افاضل وہ ہیں جنہوں نے حکم کو مطلقاً افراد شخصیہ پر محدود کر دیا ہے، وہ قریب الی التحقیق، یہ تحقیق سے قریب تر ہے۔ اس لیے میں یہ ساری گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ تحقیق سے قریب ہے اس لیے کہ طبیعت نوعیہ کا محمول سے اتصاف بذات ہی نہیں ہے، اشخاص کے بغیر بالاستقلال نہیں ہے، بلکہ لاتصاف شخص من اشخاصہا، بلکہ اس کے اشخاص میں سے کسی شخص کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں طبیعت نوعیہ کا مگر اشخاص میں سے کسی شخص کے ضمن میں۔ تو 3 باتیں یہاں تھی۔ نمبر 1، ذات موضوع سے کیا مراد ہے؟ افراد شخصیہ یا نوعیہ گفتگو کر چکا ہوں، تو یہ بات واضح کی گئی کہ ذات موضوع ذات جے سے مراد جے کے افراد شخصیہ کبھی اور کبھی افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ، مگر تحقیقی بات یہ ہے کہ ذات جے سے مراد جے کے افراد شخصیہ ہی ہیں۔ ایک بات ہو چکی 3 میں سے۔ تو ایک کیا تھی؟ ذات موضوع ذات جے سے کیا مراد؟ تو بتایا کہ افراد شخصیہ یا افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ۔ دوسری بات 3 باتوں، وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر کس طرح نفس الامر میں ہے، بالامکان ہے یا بالفعل ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا۔ تمت درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔